سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر بیان فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو اسلامی علم دوں گا جس کے حال پر اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا۔ راوی نے بیان کیا کہ رات کو لوگ یہ سوچتے رہے کہ دیکھیے علم کس سے ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب حضرات جو سرکردہ تھے حاضر ہوئے۔ سب کو امید تھی کہ علم انہیں ہی ملے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کے یہاں کسی کو بھیج کر بلوا لو۔ جب وہ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا تھوک ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس سے انہیں ایسی شفا حاصل ہوئی جیسے کوئی مرض پہلے تھا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ نے علم انہی کو عنایت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ان سے اتنا لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں، یعنی مسلمان بن جائیں۔ آپ نے فرمایا ابھی یوں ہی چلتے رہو، جب ان کے میدان میں اترو تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ کے ان پر کیا حقوق واجب ہیں۔ خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3701۔ عبداللہ بن عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ ایک شخص حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے یہاں آیا اور کہا کہ یہ فلاں شخص، اس کا اشارہ امیر مدینہ مروان بن حکم کی طرف تھا، برسر ممبر علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابو حازم نے بیان کیا کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ انہیں ابو تراب کہتا ہے۔ اس پر حضرت سہل ہنسنے لگے اور فرمایا کہ خدا کی قسم یہ نام تو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس نام سے زیادہ اپنے لیے اور کوئی نام پسند نہیں تھا۔ یہ سن کر میں نے اس حدیث کے جاننے کے لیے سعد رضی اللہ عنہ سے خواہش ظاہر کی اور عرض کیا اے ابو عباس یہ واقعہ کس طرح سے ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں آئے اور پھر باہر آ کر مسجد میں لیٹ رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مسجد میں ہیں۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تو ان کی چادر پیٹھ سے نیچے گر گئی ہے اور ان کی کمر پر اچھی طرح سے خاک لگ چکی ہے۔ اب مٹی ان کی کمر سے صاف فرمانے لگے اور بولے اٹھو اے ابو تراب اٹھو۔ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3703۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قحط کے زمانے میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھا کر بارش کی دعا کراتے اور کہتے کہ اے اللہ، پہلے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کراتے تھے اور تو ہمیں سیرابی عطا کرتا تھا، اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کے ذریعے بارش کی دعا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں سیرابی عطا فرما۔ راوی نے بیان کیا کہ اس کے بعد خوب بارش ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3710۔ ابن عینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3714۔ خالد بن مخلد نے بیان کیا کہا ہم سے علی بن مسہر نے، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ مجھے مروان بن حکم نے خبر دی کہ جس سال نکسیر پھوٹنے کی بیماری پھوٹ پڑی تھی اس سال عثمان رضی اللہ عنہ کی اتنی سخت نصیر پھوٹی کہ آپ حج کے لیے بھی نہ جا سکے اور زندگی سے مایوس ہو کر وصیت بھی کر دی۔ پھر ان کی خدمت میں قریش کے ایک صاحب گئے اور کہا کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کہ کسے بناؤں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گئے، میرا خیال ہے کہ وہ حارث تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ آپ نے ان سے بھی پوچھا کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا لوگوں کی رائے کس کے لیے ہے؟ اس پر وہ بھی خاموش ہو گئے تو آپ نے خود فرمایا غالباً زبیر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، میرے علم کے مطابق بھی وہی ان سب میں بہتر ہیں، بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں بھی ان سب سے زیادہ محبوب تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3717۔